خبروں میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف بلوچ۔ آفت زدہ ہم وطنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری قوم متحد ہے، اسی لیے یوم آزادی ملی جذبے کے تحت سادگی سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں بازار، سبز، حلالی پرچم سج تو گئے ہیں، تاہم عوام کے دل بجھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا 64واں یوم آزادی آج منایا جا رہا ہے اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث یوم آزادی کی سرکاری تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ حکومت نے سیلاب کی تباہی کے باعث جشن آزادی سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا ہے اور توپوں کی سلامی بھی نہیں دی جائے گی۔ ایوان صدر میں یوم آزادی کی کوئی تقریب نہیں ہوگی۔ ترجمان ایوان صدر کے مطابق صدر زرداری یوم آزادی سیلاب زدگان کے ساتھ گزاریں گے۔ جناح کنونشن میں پرچم کشائی کی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی سادہ تقریب ہوگی۔ آرمی چیف جنرل اشفاق کیانی پہلے ہی جشن آزادی اور یوم دفاع کی تقریبات منسوخ کرنے کی ہدایت کر چکے ہیں۔ ان تقریبات پر خرچ ہونے والی رقم سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے استعمال ہوگی۔ یوم آزادی پر فجر کی نماز میں ملک اور قوم کی ترقی اور تمام آزمائشوں سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو بیرات سے 9,56,000 جبکہ سکھر بیرات سے 10,83,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے۔ جیکب آباد خالی کروا لیا گیا ہے جبکہ ریڈی کنال میں بھی شگاف پڑ گیا ہے، جس کے باعث قومی شاہراہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ کوٹری بیرات سے 2 لاکھ کیوسیک سے زائد پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ کچے کے علاقے کے 214 دیہات زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا اور اس کے قریبی گاؤں سے 1.5 لاکھ سے زائد لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ جیکب آباد میں سیلابی پانی داخل ہو چکا ہے، جس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر کی 90% سے زائد آبادی محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکی ہے۔ سیلابی پانی شہباز ایئر بیس کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے، جبکہ شہداد کوٹ، دادو، لاڑکانہ اور سیون کو بھی سیلابی ریلے سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ ریڈی کنال میں پڑنے پر قومی شاہراہ ڈوبنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ جعفر آباد کی جانب سے سیلابی پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ درجنوں خاندان کی کراچی آمد کے بعد محمود آباد کے علاقے مروت باغ میں عارضی طور پر منتقل کیا گیا ہے۔ متاثرین سے ملاقات کے وقت وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑی تو سیلاب متاثرین کو کراچی اور حیدرآباد میں عارضی طور پر آباد کیا جائے گا۔ ہماری گورنمنٹ کی یہ کلیئر پالیسی ہے کہ جو بھی لوگ ڈسپلیس ہو کے آئیں گے ان کو گورنمنٹ اپنا گیسٹ کی طرح ٹریٹ کرے گی۔ ان کا رہنا، ان کے کھانے پینے کا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج معالج کا اور دوائیوں کا بندوبست سندھ گورنمنٹ کرے گی۔ ابھی اور بھی ڈسپلیسڈ لوگ ٹرینوں کے ذریعے آ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی کچھ پہلے ہی پہنچے ہیں 2 دن پہلے، اب ٹرینوں کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد اور آ رہے ہیں۔ 3 جگہیں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ارینجمنٹس ہو رہے ہیں۔ یہ ٹرین میں جو حضرات آئیں گے ان کو وہاں فی الحال ٹیرلی سیٹل کیا جائے گا۔ ادھر ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا کہ کچھ شر پسند لوگ جو کہ انہیں یہاں سے نکالنے یا یہاں سے دوڑانا چاہتے تھے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس پلاٹ پہ نظر ہوگی قبضے کے لیے، تو انہوں نے ایک پولیس کو استعمال کر کے ہمارے ایس ایچ او کو اور ادھر زیادتی کی۔ ایس ایچ او نے فائر وائر کیا جو ہم نے امیڈیٹلی سسپینڈ کر دیا ہے اس کو، لیکن آئی ول ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ یہ واقعہ ہوا تو یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی تو ہمارے کانوں تک پہنچی۔ مونسون کی بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر مظفر گڑھ کے بعد خان گڑھ کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے۔ رحیم یار خان کے قریب چاچڑا شریف سے دریائے سندھ میں 14,01,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے۔ مظفر گڑھ سے دریائے سندھ میں 7 لاکھ کیوسیک اور دریائے چناب میں 3,75,000 کیوسیک کا ریلا رہا ہے، جبکہ آئندہ ہفتے 10 لاکھ کیوسیک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ 40,000 کی آبادی پر خان گڑھ خالی کروانے سے مزید ہزاروں متاثرین ملتان پہنچ گئے ہیں۔ سیلاب میں بہت سی بستیوں میں ابھی تک سرکاری امداد نہیں پہنچی، جبکہ گیسٹرو، ڈائریا اور جلدی شدت اختیار کر گئے ہیں۔ دوسری طرف شمال مشرق بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی ہے اور طوفانی بارشوں کے باعث بلوچستان کے 12 اضلاع متاثر ہوئے ہیں، جن میں متاثرہ افراد کی تعداد 2.5 لاکھ ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پہلے سیلاب کا سلسلہ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں شروع ہوا، جہاں 50 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اس وقت نذیر آباد، جعفر آباد اور سبی میں ہزاروں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ متاثرین کو اس وقت دوائیوں اور خوراک کی اشیاء کی ضرورت ہے۔ طویل فاصلوں کی وجہ سے امدادی کارکن ریلیف کے کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رضی ثانی نے پہلے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا تھا۔ جمعرات کے روز امریکی قونصل خانے نے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ کیا۔
امریکی کونسل جنرل نے کہا کہ امریکہ تعمیل نو تک بلوچستان میں حکومت کی مدد کرے گا۔ اور یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈان نیوز۔ میں ہوں کاشف بلوچ۔